اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی نکالتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اپنے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں جانے سے پہلے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا۔ غصے کی حالت میں لفظوں پر قابو رکھا کریں، یہ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، روشنی کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھیں، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ جھکو صرف وہاں پہ جہاں تمہیں جھکانا ضد نہ ہو۔
تنہائی وہ شے ہے جس میں مومن اللہ سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے۔ جانے کیوں ایک خیال سا آیا، ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم کر پھر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بھی بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔